چند دن پہلے ہمارے میاں والی میں دل کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، سوچو اس پر تھوڑی سی گفتگو کی۔ ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے کہ باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں ماری۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس باپ نے ایک معصوم سے پھول کو کیوں مارا؟ کیسے اس کو ہمت ہوئی کہ اس نے ہاتھ میں اپنی بچی کے لیے پستول اٹھایا؟ آج کل تو جدید دور ہے کہ پہلے بھی پتہ لگ جاتا ہے، 2-3 مہینے بعد ڈاکٹر بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں کہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا۔ مشینری دور ہے، تو آخر 7 دن کے اندر اسے ایسے تربیت کہہ لیں یا ماحول کہہ لیں یا ایسی باتیں کہاں سے اس کو ملی کہ اس نے وہ ہاتھ میں پستول اٹھایا اور اپنی بچی کو مارا۔ اصل تو یہ ہے، اور پھر آئندہ ایسے واقعات کو کیسے روکا جائے؟ کون روکے گا؟ کیسے روکے گا؟ آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں، کفر و شرک، جہالت عام تھی۔ اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا، اگر وہ بیٹا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، بیٹی ہوتی تھی تو اس کو اٹھا کر دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ آج بھی بتاتے ہیں کہ بھئی مکہ کے اندر سعودیہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سعودیہ کی حکومت، انہوں نے ایسے تاریخی مقامات اور صحابہ کرام ازواج مطہرات، ان کی جو قبریں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ گو کہ غلط ہے، ان کے نزدیک ہے، ہم تو اس کو غلط کہیں گے کہ ایک انسان یہاں سے عمرہ حج کے لیے جاتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا، ایک عبرت بھی ملتی تھی، ایک ایمان بھی تازہ ہوتا تھا کہ ان کی صحابہ کرام کی قبریں انہوں نے کیسے قربانیاں دی۔ تو خیر، انہوں نے اس قبرستان کو جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے جب زمین برابر کرتے تھے یا کھدائی کرتے تھے تو وہاں سے خون نکلتا تھا، تازہ خون۔ ایک جگہ چھوڑ کر ساتھ والی کرتے تھے، وہاں سے بھی ایسے۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنا روڈ بنانا تھا، روڈ کو کھلا کرنے کے لیے، تو مجبوراً ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے، اس کو پھر ایسے موڑ کے گول جگہ وہ چھوڑ دی، پھر اوپر سے اس کو پھر سیدھا۔ جو بھی کہتے ہیں وہاں اگر جائے تو وہ ضرور یہ سوچے گا کہ یہ روڈ جو ہے سیدھا بڑا خوبصورت بنتا ہے، اس کو موڑا ہوا کیوں ہے، ترچھا کیوں ہے؟ وہ جو درمیان میں جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سعودی حکومت نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہاں کھدائی کرتے تھے، وہاں سے خون نکل آتا تھا۔ تو یہ جہالت کا دور تھا، اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب بچی پیدا ہو جاتی تھی اس بیچاری کو، معصوم کو زندہ جا کر دفن کر دیتے تھے۔ ایسا جہالت کا دور تھا۔ پھر جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہل لوگوں میں، کافر مشرکوں میں انتہائی جہالت کے جو درجے پر پہنچے ہوئے تھے، ان کے اندر تشریف لائے، ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، جوانی کا ایک حصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ سب نے گواہی، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنایا، اپنے آپ کو نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان جاہل لوگوں کے سامنے۔ تو ان کو
کہا کہ بھئی تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے گواہی دیا بہت اچھے انسان تھا۔ پھر جب اگلی بات کی تو اس کا سب نے انکار کیا، لیکن جو ان کا مقصد تھا دنیا میں، جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے، بہار بن کر آئے، انہوں نے اپنے مقصد کو آگے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے بہتر بنایا، تاکہ عمل کرنے والوں کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے بھئی فلاں بات تو آپ کے اندر ہے نہیں، فلاں بات کی آپ کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس جہالت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 100% سچا ثابت کیا ان کے سامنے۔ تو پھر ان کے جب ان نے اپنے دین کو پیش کیا، حضور نے کلمے کی دعوت ان کے سامنے رکھی، تو پہلے انہیں سب نے انکار کیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا نے انکار کیا، اس نے پتھر مارا۔ پھر وہی جاہل لوگ تھے، ان پر جب آپ نے محنت کی، دین کی محنت کی، ان کو اللہ کا تعارف کرایا، دین کے احکامات سکھائے، اور اپنی سنت کو آگے رکھ کر کہ بھئی اللہ کے احکامات کو میرے طریقے کے مطابق تم پورا کرو تو کامیابی ملے گی۔ پھر وہی لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک دوسرے کا جانور کی باری کسی نے پہلے پانی پی لیا جانور نے تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، قبیلوں تک لڑائی چلی جاتی تھی۔ تو وہی لوگ تھے میرے بھائی دوستو، جنگ تبوک کے اندر آتا ہے غالباً کہ 3 صحابی ایسے اس وجہ سے شہید ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پیاسے تھے، پانی مانگا، جب دیکھا دوسرا پانی مانگ رہا ہے، اس پانی والے کو کہا بھی پہلے اس کو پلا دو، جب اس کے پاس پہنچتے ہیں پھر اس دوسرے نے کہا بھی وہ تیسرا ساتھی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلا دو، جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے پانی پلانے پر دوسروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسی ان کے اوپر محنت کی حضور نے، وہی لوگ ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے اس آدمی کو چیز نے یہاں تک پہنچایا، کس کیبنٹ نے، کس محفل نے، کن باتوں نے یہاں تک اس کو پہنچایا کہ وہ اپنی بچی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج بے دینی اتنی ہو چکی ہے میرے دوستو کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں مانی جاتی، جہالت اب بھی باقی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر کے لوگ اس بچی کے پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہیں، ماں اور باپ دونوں۔ پھر اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس گھر پر جا کر جھنڈا لگاؤ اور ان کو مبارک دے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کمزور جان کے اندر سے کمزور کو پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے اس کے والدین دونوں کو معاف کر دیا۔ اور حضور نے ایک محفل میں فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی وقت آنے پر رخصتی کر دے، وہ اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اور 2 کی بھی ایسی پرورش کرے، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری۔ فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس کے اوپر جتنی محنت کرے گا وہ اس کے اپنے لیے ہے، اس کے بیٹے کے لیے، لیکن اس پر خوشخبریاں، انعامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی پرورش کر کے اس کے اوپر جو محنت یہ کرے گا، اس کو اس بچی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے آگے جا کر سسرال میں چلے جانا ہے، اس کے خامد کو، اس کے سسرال والوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ صرف جو اس کی تربیت کر رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ان دونوں سے، اس کے والد اور والدہ سے راضی ہو گیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ تو جاہل لوگ تھے، ان کے یہ کام تھے۔ جب ان کو دین کا پتہ نہیں تھا، دین سے دوری تھی،
جب دین کی سمجھ آئی، دین کی محنت ان پر کی گئی، تو وہی لوگ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس آدمی کو اس جگہ پر کس بات نے پہنچایا، وہ بے دینی ہے۔ تو ماحول گھر کے اندر ایسا بنائیں کہ بچوں کو اتنا علم ہو کہ پردہ کیا ہے، بچیوں کو پتہ ہو، اور بچوں کو، بیٹوں کو خاص طور پر پتہ ہو کہ جب گھر میں جب بیٹی کی پیدائش ہو جائے، اگر بچہ پہلا ہے، بڑا ہے، بیٹی بعد میں ہوئی ہے، تو گھر میں اتنی خوشی آپ بنائیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس بیٹے کے ذہن میں آ جائے کہ بیٹی کے اوپر جو ہے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی ہے، اس پر ثواب کیا ملے گا، کہ اس بیٹے کے شروع سے اس کے ذہن میں ہو۔ جب شروع سے ہی پیدائش سے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوگی، چاہے ہماری بیٹی ہے، ہماری بھتیجی ہے، بھانجی ہے، پوتی ہے، جب وہ پیدا ہوگی بچہ دیکھے گا بھئی بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی منائی جا رہی ہے، اس کو فضائل بتائیں گے، بھئی بیٹی کے پیدا ہونے پر یہ کہا حضور نے۔ دیکھیں جب فاطمہ الزہرا آپ کے پاس آتی تھی، جب آپ جاتے تھے، آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا گھر میں آ رہی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ محبت کر کے دکھائی بیٹیوں سے حضور۔ تو یہ چیز جب ہمارے بچوں کو پتہ ہوگی، خاص طور پر بیٹوں کو پتہ ہوگی کہ بیٹی کے اوپر کیا فضائل ہیں، تو وہ بڑا ہو کر جب اس کی اپنی بیٹی ہوگی، وہ اس مقام پر نہیں پہنچے گا کہ وہ گھر میں پیدا ہونے والی معصوم بچی کے لیے پسٹل اٹھے۔ جب دین سے دوری ہوگی، گھر میں بے دینی ہوگی، بچیوں کے فضائل، بیٹی کے فضائل گھر میں پتہ نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو، پھر ساس بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرے گی، اور جو ہے سسر بھی کہے گا کہ گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہو گئی، پھر والد بھی کہے گا پہلا میرا بیٹا ہوتا، بیٹی کیوں ہوگی۔ یقین کریں کہ جب میری بیٹی ہوئی تو کچھ رشتہ دار ایسے تھے قریبی، میں نے الحمدللہ دعا مانگی اللہ سے مجھے بیٹی نکالا۔ تو ایسے جاہل لوگ بھی ہیں، تو قریبی رشتہ دار تھے، میں نے ان کو ہفتہ 10 دن دیکھا، پھر ان سے فون کیا کہ آپ لوگ ہیں، مجھے مبارک نہیں دی، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اس عورت کے آگے سے الفاظ، اس نے کہا ہم نے سوچے بیٹی ہوئی ہے کیا مبارک نہیں، جب بیٹا ہوگا پھر مبارک دینی چاہیے۔ یہ آج 3 سال پہلے کے الفاظ ہیں، میں 1400 سال پہلے کیوں سنوں۔ تو میرے دوستو، مقصد کہنے کا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ یہ کیوں ہوا۔ سب کہہ رہے ہیں بھئی ایسا ہو گیا، اس نے 7 دن کی بچی کو مارا، میں کہتا ہوں کیوں ہوا ہے، کیسے ہو گیا۔ جب گھر کے اندر بے دینی ہوگی، بچیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں منائی جائے گی، فضائل نہیں ہوں گے گھر میں، بچوں کو بتایا نہیں جائے گا۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، جب میں خود دین پر عمل کرنا چھوڑ دوں گا تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا، میری اولاد جو ہے وہ بے دین ہوگی۔ جب میں سنت سے دور رہوں گا، گھر کے اندر بے دینی ہوگی، اولاد کو پتہ نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے پر کیا ہے اور بیٹھ کر پانی پینے پر مجھے کتنا اجر ملے گا۔ بیٹا گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، بچی پیدا ہو جاتی ہے تو خوشی نہیں منائی جاتی۔ بتائیں جو بڑا بیٹا آپ کا ہوگا، جب ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوگی خوشی نہیں منائی جائے گی، وہ اپنے ذہن میں سوچے گا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے دیگیں چڑھا دی، پورا خاندان بلایا گیا، دعوت کی گئی، اگلے سال بچی پیدا ہو گئی، انہوں نے خوشی نہیں منائی، آخر کیوں ہے۔ یہ اس کو ایک تربیت مل رہی ہے، پھر آگے پھر وہ اس کی جب اپنی بیٹی ہوگی پھر وہ یہی کرے گا کہ اپنی بیٹی کے اوپر خوشی نہیں منائے گا، غم کرے گا کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو اس کی سب کوشش کریں، جب بھی گھر میں سب کو نہیں کہہ رہا، چند لوگ ایسے اب بھی ہیں اس وقت میں کہ وہ جو ہے گھر میں بے دینی ہے اور بچیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھے جن کے 3 2 2 4 4 5 5 بیٹے ہیں، بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹی دے دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے اس پر عمل کرے۔